الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أو كما قال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما. تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سماء کے لیے ہے۔ وہ ذات مقدسہ، مبارکہ، مطہرہ، جنہیں رب کائنات نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور جن کے ذریعے کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے ان تمام برگزیدہ انبیاء و رسول پر، خصوصیت کے ساتھ اللہ کے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین کرام و حاضرین جمعہ، نوجوانوں، بزرگوں، عزیزوں، آج کے خطبے کے اندر جس موضوع کے تحت مجھے بیان دینا ہے، میرا موضوع ہے زندگی کو بدل دینے والا مہینہ رمضان۔ اسی موضوع کے تحت اپنی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے انشاءاللہ۔
دعا کریں اللہ ہمیں حق بات کہنے کی، آپ کو سننے کی، اور ہم سبوں کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہر دن، ہر رات اور ہر مہینہ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ جس طرح تاجروں کی تجارت کو فروغ دینے کے لیے کچھ اوقات کا تعین کیا جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح رب تعالیٰ نے ایمان کی تجارت کو فروغ دینے کے لیے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کیا ہے۔ یہ مہینہ سیزن کا مہینہ ہے، یہ مہینہ نیکیوں کا موسم بہار مہینہ ہے، یہ مہینہ گناہوں کو بخشوانے کا، اللہ کو راضی کرنے کا اور زندگی کو تبدیل کرنے کا مہینہ ہے۔ کوئی تاجر ہو، کوئی کاروباری ہو، جب تجارت کا سیزن آتا ہے تو پہلے ہی سے کمر بستہ ہو جاتے ہیں، چوکنے ہو جاتے ہیں کہ اللہ کرے یہ سیزن ہمارا اچھا گزر جائے۔ میرے بھائی، دینی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے، سعادت کے لحاظ سے، رحمت کے لحاظ سے، رب کی عطاؤں کے لحاظ سے یہ مہینہ برکتوں سے لبریز مہینہ ہے۔ اگر ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر پھر سے ایک بار رمضان کا مہینہ آ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کر کے ہمیں پھر سے گناہوں کی معافی مانگنے کا موقع دیا ہے۔ ہم زندہ ہیں، صحیح سلامت ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، تراویح پڑھ سکتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اسی لیے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ جب رمضان کا مہینہ آتا صحابہ کرام کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار کیا کرتے تھے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت طلحہ بیان فرماتے ہیں، دو بھائی اللہ کے نبی کے پاس آئے، ایک ساتھ اسلام قبول کیا۔ ان میں سے ایک وہ تھا جو اسلام کے معاملے میں زیادہ مضبوط تھا، زیادہ ایکٹیو تھا، فرض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کیا کرتا تھا۔ جنگ کے موقع پر اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے شہید ہو گیا۔ دوسرا وہ بھائی تھا جو دین کے معاملے میں اتنا مضبوط نہیں تھا، فرض تو ادا کر لیا کرتا تھا لیکن نفل کا اتنا اہتمام نہیں کرتا تھا۔ وہ 1 سال کے بعد فطری موت سے انتقال کر گیا۔ طلحہ بیان فرماتے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا جو ایمان کے معاملے میں زیادہ مضبوط نہیں تھا وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے، اور جو دین کے معاملے میں زیادہ مضبوط تھا اور شہید بھی ہو گیا تھا وہ بعد میں جنت میں جا رہا ہے۔ جب صحابہ کے درمیان اس خواب کو بیان کیا گیا، صحابہ حیران ہو گئے، کہنے لگے یہ کیسا خواب ہے؟ جو دین کے معاملے میں کمزور تھا وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے، اور جو دین کے معاملے میں مضبوط تھا وہ بعد میں جنت میں جا رہا ہے۔ امام کائنات نے ارشاد فرمایا، جو دین کے معاملے میں کمزور تھا لیکن 1 سال کے بعد وہ فطری موت سے مرا، 1 سال کے اندر رمضان کا مہینہ پایا، رمضان کا روزہ رکھا، نمازوں کی پابندی کی، تراویح کا اہتمام کیا، اور شب قدر میں جاگ جاگ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ دونوں بھائیوں کے مقام و مرتبہ کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کتنا زمین و آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہوتا ہے۔ سال کے 11 مہینے میں جو ماحول نہیں بن پاتا، رمضان کے مہینے کے اندر ایٹومیٹک وہ ماحول بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا كان اول ليلة من شهر رمضان، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا، صفدت الشیاطین ومردت الجن وغلقت ابواب النار فلم یفتح منها باب
جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پورے رمضان میں کبھی کھولے نہیں جاتے۔ وفتحت ابواب الجنہ فلم یغلق منها باب، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد پورے رمضان پر کبھی بند نہیں کیا جاتا۔ اور ایک منادی پکارنے والا پکارتا ہے، آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر، او بھلائی کے کرنے والے بڑھ بڑھ کے بھلائی کر، اور او برائی کے چاہنے والے رک جا، باز آ جا، کیونکہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے۔ نبی نے فرمایا وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، رمضان کا تقاضا پورا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت سارے خطا کاروں کو، گناہ گاروں کو رمضان کے مہینے کے اندر روزہ رکھنے کی وجہ سے، روزے کے تقاضوں کو پورا کرنے کی وجہ سے گناہوں کو معاف کر کے جنت کا حقدار بنا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سوچنے کا مقام ہے، ابھی تو جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں ہوا۔ حشر کے میدان میں حساب و کتاب کے بعد میرے بھائیوں جنت میں جانے کا اور جہنم میں جانے کا فیصلہ ہوگا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر بیان فرما رہے ہیں کہ رمضان کے اندر جنت کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کو بند کر دیا جاتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ پیغام دینا چاہتا ہے، سبق پڑھانا چاہتا ہے، ہمیں یاد کرانا چاہتا ہے، میرے بندے دیکھو ہمیں رمضان کے مہینے کے اندر تیرے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیا ہے، رمضان کے بابرکت مہینے کے اندر ہم نے تیرے لیے جہنم کو بند کر دیا ہے۔ میرے بندے، میں تمہیں جہنم میں ڈالنا نہیں چاہتا، میں تمہیں عذاب دینا نہیں چاہتا۔ رمضان کے مہینے میں بھوک و پیاس کی شدت کو برداشت کر کے، رمضان کے تقاضے کو پورا کر کے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے اپنے آپ کو جنت میں داخل کرنے والا بن جاؤ۔ اللہ ہمیں پیغام دے رہا ہے، سبق دے رہا ہے۔ اگر یقیناً کوئی بندہ اس رمضان کے مہینے کو اس طرح گزارتا ہے تاکہ ہماری باقی زندگی سدھر جائے، اچھی ہو جائے، تبدیل ہو جائے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ کسی بھی کمپنی کے اندر آپ کو جاب کرنا ہو، 5 دن کے لیے ٹریننگ کورس کرنا ہے، اگر آپ 5 دن نہ جا کے 3 دن جائیں، 2 دن نہ جائیں، 4 دن جائیں، 1 دن نہ جائیں، 5 دن جائیں لیکن تاخیر سے جائیں، 5 دن جائیں سویرے جائیں، لیکن یہ بھائیوں ٹریننگ کورس کے اندر کیا بتایا جا رہا ہے، کیا سنایا جا رہا ہے، آپ کو کچھ بھی پلے نہیں پڑ رہا، کیونکہ آپ کا ذہن کہیں اور ہے، دماغ کہیں اور ہے، سوچ کہیں اور ہے، نظر کہیں اور ہے، دھیان فیس بک پہ لگا ہوا ہے، واٹس ایپ پہ لگا ہوا ہے، انٹرنیٹ پہ لگا ہوا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس ٹریننگ کورس کے اندر جو بات بتائی جا رہی ہے میرے بھائیوں، آپ کو کچھ بھی پلے نہیں پڑ سکتا۔ پھر اس کے باوجود کہ اگر آپ کو جاب مل گیا تو آپ اس جاب کو صحیح سے پورا کر سکتے نہیں کر سکتے۔ اگلا بندہ کہے گا کہ لگتا ہے اس نے ضرور ٹریننگ کورس کے اندر کچھ نہ کچھ کمی کی ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان کا یہ مہینہ 29 یا 30 دن کا جو ہوتا ہے، جس میں ہم روزہ رکھتے ہیں، بھوک و پیاس کی شدت کو برداشت کرتے ہیں، یقیناً باقی سال کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ ٹریننگ کورس بنایا ہے۔ اگر ہم اس رمضان کے مہینے کو صحیح سے گزار لیتے ہیں اور صحیح سے بنا لیتے ہیں تو بقیہ آپ کی تمام زندگی بن جائے گی۔ لیکن اگر رمضان کا یہ مہینہ ہم سے نہیں بن پایا میرے بھائیو، ساری زندگی ہماری بیکار ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ اور پھر کیا ہوگا میرے بھائیو، سوچنے کی بات ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ نے رمضان کے مہینے کو صحیح سے نہیں گزارا، باقی سال کا ہمارا کیا بنے گا؟ آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ہی عید کا چاند نکلتا ہے، ہم دنیا کو کیا میسج دے رہے ہوتے ہیں؟ یہی میسج دے رہے ہوتے ہیں، آج سے رمضان ختم، رمضان آزاد، ہم بھی آزاد۔ استغفر اللہ۔
جو من میں آئے کریں گے، جو دل میں آئے کریں گے، جو جی میں آئے کریں گے۔ اگر کسی نے اس نیت سے اس رمضان کا مہینہ گزارا ہے تو یاد رکھیے رمضان کے بعد اس کی زندگی میں کبھی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے۔ جو حال شعبان اور رجب کے مہینے میں تھا وہی حال عید کا چاند نکلنے کے بعد ہو جائے گا میرے بھائیو۔ اس لیے روزے کا مقصد ہے لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے۔ اور اب تعالیٰ اسی لیے قرآن مجید کے اندر بیان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزے کو فرض کیا ہے اور اسی طرح فرض کیا ہے جس طرح پچھلے لوگوں پہ فرض کیا تھا، لعلکم تتقون۔ روزے کا فلسفہ یہ ہے، روزے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے۔ اور عید کا جو چاند نکلتا ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہوتا ہے؟ اور اب تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بیان فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدة ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم لعلکم تشکرون۔ رب فرماتا ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر تم نے جو بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کیا ہے، مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا۔ وَلَتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، آسانی یہ چاہتا ہے کہ تم رمضان کے مہینے کو صحیح سے پورا کرو اور رمضان کا مہینہ پورا کرنے کے بعد تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، کبریائی بیان کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، کہ اللہ کی توفیق کی وجہ سے ہم نے رمضان کے مہینے کو گزارا ہے تاکہ عید کا چاند نظر آنے کے بعد لعلکم تشکرون، تمہارے اندر شکر گزاری آ جائے، اللہ کے تم شکر گزار بن جاؤ۔ تو روزے کا مقصد، روزے کا فلسفہ لعلکم تتقون، تقوی آ جائے۔ اور عید الفطر کا فلسفہ کیا ہے؟ لعلکم تشکرون، تم شکر گزار بن جاؤ۔ یہ بول کے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، الہی ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا۔ یا اللہ رمضان میں نماز کی پابندی بھی سے چھین نہ لینا۔ یا اللہ رمضان میں قرآن کی تلاوت کرنے کی عادت ڈال رکھی تھی، مولا اسے محروم نہ کر دینا۔ بے شمار نیکیاں کرنے کی توفیق دی تھی، اللہ اسے چھین نہ لینا۔ یہ ہے لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندہ بن جاؤ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بیان فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک تم خود اپنی حالت کو نہیں بدلو گے اللہ تعالیٰ بھی تمہیں نہیں بدلے گا۔ ایک مہینے کی پریکٹس کے بعد بھی جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، ایک مہینے کی پریکٹس کے بعد بھی جو بندہ جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، ایک مہینے کی پریکٹس کے بعد بھی جو بندہ دھوکہ دینا نہیں چھوڑتا، ایک مہینے کی پریکٹس کے بعد بھی رشتہ داروں سے تعلقات برے ہیں، زبان پہ گالیاں ہیں، آخر اس نے رمضان کے مہینے سے کمایا کیا ہے؟ رمضان کے مہینے کے اندر دن اور رات بولتا سوچتا اور دعائیں کرتا نظر آتا تھا، شب قدر کے اندر جاگ جاگ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا نظر آتا تھا، یہ بول کے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، ہمیں بھی معاف کر دے۔ لیکن آپ نے ابھی تک اپنے بھائیوں کو معاف نہیں کیا، کس امید پہ معافی مانگتا رہا کہ رب تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ تہمت لگی، نبی نے فرمایا عائشہ اگر غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لو۔ عائشہ کہتی ہے جب اللہ کے نبی نے یہ بات کہی میرا کلیجہ پھٹ گیا، کہنے لگی یا رسول اللہ آپ بھی تو وہی بات بول رہے ہیں جو ساری دنیا بول رہی ہے، اگر ایسی بات ہے تو آپ ہمیں مکے بھیج دیجئے۔ نبی نے فوراً بھیج دیے۔
عائشہ کہتی ہے تہمت لگنے کے بعد اللہ کے نبی اتنی زیادہ محبت کیا کرتے تھے، جب میں کے جانے کی بات کرتی ناراض ہو جاتے اور کہتے عائشہ تم میری شریک حیات ہو، تم میری رفیق حیات ہو، زندگی کا لائف پارٹنر ہو، زندگی کی گاڑی کا آخری پہیہ ہو۔ اے عائشہ کیا میں نے تیری زندگی میں کبھی بے وفائی کی ہے، کبھی غداری کی ہے، کبھی الفت و محبت میں کمی آئی ہے؟ لیکن تہمت لگنے کے بعد اللہ کے نبی اس قدر ناراض ہو گئے، کہا میں کے بھیج دیجیے۔ اللہ کے نبی نے فوراً بھیج دیے۔ میں کے آئی، نہ آہوں پہ اختیار ہے نہ آنسوؤں پہ اختیار ہے۔ ماں پوچھتی ہے بیٹا کیا ہوا؟ عائشہ کہتی ہے او ماں آج تو مدینے کا تاجدار بھی ہم سے روٹھ گیا ہے، لیکن ماں فکر مت کرو، ساری کائنات روٹھتی ہے تو روٹھ جانے تو میرا اللہ نہ روٹھے۔ عائشہ سجدے میں گر جاتی ہے، اللہ سے فریاد کرتی ہے اللہ جب تک تو میری پاکدامنی کو ظاہر نہیں کرے گا عائشہ سجدے سے سر نہیں اٹھائے گی۔ رب تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتا ہے میرے فرشتے آج ایک بندی نے مجھ کو پکارا ہے، اگر میں نہیں سنوں گا تو کون سنے گا؟ آج ایک بندی نے مجھ سے فریاد کی ہے، اگر میں ساتھ نہیں دوں گا تو کون ساتھ دے گا؟ رب تعالیٰ نے قرآن کی 18 آیتیں نازل فرما دی، انہی آیات میں سے ایک آیت یہ بھی ہے، رب فرماتا ہے ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، اور کائنات کے لوگوں سب کے سب جھوٹے، عائشہ سچی ہے۔ میں نے عائشہ کی برات کے لیے قرآن میں 18 آیتیں نازل فرما دی۔ عائشہ پر تہمت لگانے والے منافقین تھے اور منافقین کے مقابلے میں مسلمان بھی آ گئے تھے۔ انہی مسلمانوں میں سے صحابہ میں سے ایک صحابی وہ بھی تھے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خرچہ سے پلتے تھے۔ ان کی زبان سے بھی عائشہ کے بارے میں کچھ کلمات نکل گئے۔ ابو بکر صدیق کو بڑا دکھ ہوا۔ یہ انسانی فطرت ہے، جب کوئی کسی کو کچھ دے رہا ہوتا ہے اور اسی کے زبان سے کچھ بات نکل جاتی ہے بندے کو دکھ ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بڑا دکھ ہوا تو کیا کہا؟ خرچہ میں دیتا ہوں اور میری بیٹی پہ الزام لگاتا ہے، آج کے بعد میں کبھی خرچہ نہیں۔ رب تعالیٰ نے قرآن کی آیت کریمہ نازل فرما دی الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اے ابو بکر صدیق غلطیاں تو تم سے بھی ہوتی ہے، خطائیں تو تم سے بھی ہوتی ہے، گناہ تو تم سے بھی ہوتا ہے، تمہیں کیا سمجھتے ہو کہ رب تعالیٰ تجھ کو معاف کر دے، اب تم اپنے بھائی کو معاف نہ کرو؟ اے ابو بکر صدیق کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے اللہ تجھ کو معاف کرتے، تم اپنے بھائی کو معاف کر دو؟ ابو بکر رونے لگ گئے اور کہا بلا کیوں نہیں اللہ، ہم تو چاہتے ہیں تو مجھ کو معاف کر دے، آج کے بعد میں کبھی اس کا خرچہ بند نہیں کروں گا۔ رمضان کا مہینہ ہے، ہم سب گزر رہے ہیں، بھائی سے تلخی ہو گئی ہے، پڑوسیوں سے لفڑا ہو گیا ہے، رشتہ داروں سے بات نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ کے واسطے رمضان کے بابرکت مہینے کے اندر اپنے دل کی صفائی کر لیں، فون لگا لیں، گھر جا کے سلام کریں، خیریت پوچھیں، دعائیں دیں میرے بھائی۔ اگر رمضان کے مہینے کو صحیح سے گزارنا چاہتے یہ سوچ کے کہ باقی کے سال ہمارے صحیح سے گزر جائے، ہماری زندگی میں تبدیلی آ جائے، اپنے دل کے اندر جتنی بھی عصبیت ہے میرے بھائی اس تمام عصبیت کو پورے کر نکال کر پھینک دیں۔ انسان کی عادت ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، ذوق اور شوق ہوتا ہے، کوئی شخصیت ایسی ہو، کوئی ذات ایسی ہو، مقام و مرتبہ کے لحاظ سے جن سے ملاقات کرنے کو آدمی پسند کرتا ہے، جن سے ملنے کو آدمی پسند کرتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ مسجد میں آئے، نماز پڑھی، رات کی اندھیری تھی، کہا کہ مسجد میں آنے دو، کہا کمیٹی کی طرف سے اجازت نہیں۔ ایک ہوٹل والا جو نماز پڑھ رہا تھا سلام
میرا تاج اس مسافر کو کیوں پریشان کرتے ہو؟ اگر آپ کے پاس جگہ نہیں تو میں انہیں اپنا مہمان بنا لیتا ہوں۔ ہوٹل والا احمد بن حنبل کو اپنی دکان میں لے گئے، ہوٹل میں لے گئے۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کرسی پہ بیٹھے، ہوٹل والا آٹا گوندھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ احمد بن حنبل پریشان، پوچھتے ہیں استغفر اللہ سے کبھی کوئی فائدہ بھی ہوا؟ یہ یوں ہی بکی جا رہے ہو؟ کہا کہ بھائی صاحب یہ بات مت پوچھو، جب میں اس شہر میں آیا تو میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، دکان بھی نہیں تھی، گاڑی بھی نہیں تھی، مکان بھی نہیں تھا، بیوی بھی نہیں، بچے بھی نہیں۔ جب سے میں استغفر اللہ پڑھنے لگا ہوں وارے نیارے ہو گیا ہوں، رب نے سب کچھ دے دیا ہے، دکان بھی دے دی، گاڑی بھی دے دی، مکان بھی دے دیا، بیوی بچے بھی دے دیے، سب کچھ ہو گیا، لیکن پتہ نہیں کچھ دنوں سے ایک دعا کر رہا ہوں قبول ہی نہیں ہو رہی۔ کہا کون سی دعا؟ کہا کچھ دنوں سے میں اللہ سے مانگ رہا ہوں کہ اللہ احمد بن حنبل کو میرے گھر میں لا دے۔ کہا کہ وہ تو میں ہوں جو تیرے پاس میں چل کے آ گیا ہوں، جب میں آ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کوئی کھینچ کر تیرے پاس لا رہا ہے۔ امام کائنات نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی کے اندر اب تعالیٰ بیان فرماتا ہے ابن آدم کا ہر عمل بڑھا دیا جاتا ہے، ایک نیکی سے 10 نیکیوں کے برابر، یہاں تک کہ 700 نیکیوں کے برابر بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ رمضان کے علاوہ کی بات ہے، بندہ ایک نیکی کرتا ہے، اس ایک نیکی کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، جب خوش ہو جاتا ہے 700 تک بنا دیتا ہے۔ لیکن رب کہتا ہے اللہ صوم سوائے روزے کے الصوم لی وانا اجزی بہی، چونکہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کو بدلہ دوں گا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو آدمی روزہ رکھے، روزے کی پابندی کرے، روزے کے احکام کو پورا کرے، رمضان کے تقاضے کو پورا کرے، اور اس بندے کو اللہ مل جائے تو باقی دنیا کی کسی چیز میں کمی رہ سکتی نہیں رہ سکتی۔ ہر انسان اپنے سے بڑی شخصیت والے سے مقابلہ کرنے کو پسند کرتا ہے، ملنے کو پسند کرتا ہے، اور جن کو اللہ مل جائے باقی دنیا کی اور کیا چاہیے۔ روزہ رکھنے سے انسان کو اللہ مل جاتا ہے، وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، میرے بھائی وہ اللہ کا چہیتا ہو جاتا ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ کی سواری مدینے کے اندر آئی۔ مدینے کے بڑے بڑے چودھری، مدینے کے بڑے بڑے سیٹھ، مدینے کے بڑے بڑے مکان کے مالک، بننے کے مالک اپنے گھروں کو سجائے، گھروں کو آراستہ کیے ہوئے امام کائنات کی میزبانی کا شرف حاصل کرنے کے لیے راہوں میں آنکھیں بچھائے بیٹھے، نبی کی سواری میرے گھر آئے گی، نبی کی سواری میرے گھر آئے گی۔ امام کائنات فرماتے ہیں وہ میرے ساتھیوں، آج میں اپنی مرضی سے کسی کے یہاں نہیں رکوں گا، اللہ جہاں چاہے گا میں وہیں رکوں گا، کیونکہ آج میری اونٹنی کی مہار میرے ہاتھ میں نہیں، جبریل امین کے ہاتھ میں ہے۔ میرے بھائیوں اسی مدینہ کے اندر ایک غریب کا بھی گھر تھا، ایک مسکین کا بھی گھر تھا، جن کا نام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے گھر کے اندر بھی، غریب خانے کے اندر بھی نبی کی آمد کے چرچے ہو رہے ہیں۔ ام ایوب کہتی ہے او میرے شوہر کیا ہی بہتر ہوتا نبی کی سواری میرے گھر آ جاتی۔ اتنا سننا تھا ابو ایوب انصاری کے چہرے پر مسکراہٹ کی لہر دوڑ جاتی ہے، پھر آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے گرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں او میری بیوی تو خواب دیکھ رہی ہے، کہاں تیرا گھر، کہاں مدینے کے حویلی، اے میری بیوی کہاں تو، کہاں مدینے کا تاجدار، خواب دیکھ رہی ہو۔ مدینے کے بڑے بڑے چودھری اپنے گھروں کو سجا ہوئے نبی کی میزبانی کے لیے اور راہوں میں آنکھیں بچھائے انتظار کر رہے ہیں۔ اتنے میں شور بلند ہوا، اتنے میں شور بلند ہوا، نبی کی سواری اور اس کے گھر سے بھی آگے نکل گئی، حضرت کے گھر سے بھی آگے نکل گئی۔ نبی کی سواری امام کائنات کے ماموں کا گھر بھی مدینے کے اندر تھا، وہاں سے بھی آگے گزر گئی۔ میرے بھائیوں
अय्यूब कहती है मेरे शौहर इसमें नाराजगी की बात क्या है, मैंने तो नबी के मोहब्बत में ऐसे ही बोल दिया था, लेकिन अगर फैसला अल्लाह पे छोड़ा गया है कि अल्लाह जहाँ चाहेगा वही नबी की सवारी रुकेगी, तो आओ आज मैं अल्लाह को माने करती हूँ, अल्लाह से फरियाद करती हूँ, अल्लाह से मांगती हूँ। उम्मे अय्यूब वजू बनाती है, सजदे में गिर जाती है, कहती है कि अल्लाह अगर नबी की सवारी मेरे घर आ जाए तो तेरे खजाने में किस चीज की कमी आ जाएगी। ओ अल्लाह सारी कायनात की दुकानें बंद, तेरी दुकान खुले, सारी कायनात की बारगाहें बंद, तेरी बारगाह खुली, सारी कायनात का दरबार बंद, तेरा दरबार खुला। अल्लाह इमाम कायनात की सवारी मिस्कीन के घर में पहुंचा दे, गरीब खाने में पहुंचा दे। अल्लाह तेरे खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। इमाम कायनात की ऊँटनी जब चलती है, उम्मे अय्यूब के दरवाजे पे आके खड़ी हो जाती है। अबू अय्यूब दरवाजे पे सारा तमाशा देख रहे हैं, दौड़ के आते हैं, बीवी से कहते हैं और मेरी बीवी नबी की सवारी मेरे घर के करीब आ गई है, अब नबी की सवारी मेरे घर के करीब से भी गुजरने वाली है। इधर नबी की सवारी आई, उधर उम्मे अय्यूब की दुआओं में रवानगी आ गई। जब नबी की सवारी मेरे घर के करीब आ सकती है तो मेरे घर में क्यों ना जा सकती? नबी की सवारी मेरे घर से आगे गुजर सकती है तो मेरे घर में क्यों नहीं आ सकती? रावी बयान फरमाते हैं नबी की सवारी अबू अय्यूब के दरवाजे पे बैठ गई। सहाबा ने आगे घर देखा, बड़ी खाना है, अबू अय्यूब अंसारी का घर है, दो कमरे का, एक ऊपर एक नीचे, इतना छोटा घर है कि उसमें सामान भी नहीं समा पाता। सहाबा ने एड़ी लगाई, ऊँटनी उठी, आगे बढ़ी, फिर पलट के वहीं आ गई, फिर एड़ी लगाई, ऊँटनी आगे बढ़ी, फिर पलट के वहीं आ गई। सहाबा ने तीसरी बार एड़ी लगाई, ऊँटनी आगे बढ़ी, जब पलटी तो अबू अय्यूब के कदमों में अपना सर रख दी। इमाम कायनात ने फरमाया अबू अय्यूब खुश हो जाओ, नबी की सवारी तेरे घर में आ गई। अबू अय्यूब घर आते, बीवी सजदे में पड़ी है, कहते हैं मेरी बीवी खुश हो जा, नबी की सवारी आज मेरे गरीब खाने में आ गई है। उम्मे अय्यूब सर उठाती, फिर सजदे में गिर जाती है, कहती है अल्लाह पहले नबी की मेजबानी के लिए सजदे कर रही थी, अब शुक्राने के लिए सजदे कर रही हूँ। कोई आदमी इस कदर किसी जात का मालिक होता है, बड़ी शख्सियत का मालिक होता है, मकाम और मर्तबे के एतबार से, मेरे भाइयों, कि उसकी बुरहान करने से और उससे मिलने का आदमी शौक रखता है, शौक रखता है। और अब फरमाता है रमजान के रोजे को तकाज़ों को पूरा करने की वजह से मेरे बंदे, अगर तुझे अल्लाह मिल जाए, बाकी किसी चीज की कमी हो सकती नहीं हो सकती। दुआ करें इलाही इतनी सारी बातें बयान की गई है, मौला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमा। इलाही हम सब के सब कमजोर हैं, हमें ईमानी कुव्वत नसीब फरमा दे। इलाही हर मुसीबत को खुशियों में बदल दे, हर तंगी को आसानी में बदल दे। मौला दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियां नसीब फरमा दे। इलाही दुखियों के दुख दूर करके, बीमार को सेहत देते, मखलूस को गैबी खजाने से मदद फरमा दे। इलाही जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान हाल है, सब जान माल इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमा। मौला जहाँ जहाँ मुसलमान बीमार है, सबकी जान माल इज्जत और आबरू सबको सेहत कामिला आजिला नसीब फरमा। इलाही आलमीन रमजान का बाबरकत महीना है जिससे हम तमाम के तमाम गुजर रहे हैं। मौला जो रोजा रख रहे हैं, रोजे को तकाज़े को पूरा कर रहे हैं, इलाही आलमीन सही अजर की तो सही अजर दे दे। इलाही आलमीन बकिया की जिंदगी सही से गुजारने की तौफीक नसीब फरमा। इलाही आलमीन रमजान का महीना पाकर जो हजरात अभी तक भटके हुए नजर आ रहे हैं, मौला करीम इस बाबरकत महीने के अंदर उन्हें भी हिदायत दे कि वो रमजान के तकाज़े को पूरा करें, बाकी तमाम गुनाह को छोड़कर अपने आप को जन्नत में अल्लाह से दाखिल करवा ले। इलाही आलमीन जब तक दुनिया के अंदर रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे और खात्मा हो तो खात्मा बिल खैर करे। वाह दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।